سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے. وہ روایت تھی مسند بازار میں مجموع زوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی اسلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی کی گئی تھی. انصاب الشام میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی بہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا انجینئر علی مرزا اس ویڈیو کے اندر جو روایت بیان کر رہا ہے اس کے اندر کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے, جس میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے نمبر پہ ان کے بھائی, جن پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اس روایت کے اندر کتنی سچائی ہے یہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے ایک بات سمجھتے ہوئے چلیے. دیکھیے, جب بھی حضرت امیر معاویہ یا بنو امیہ کا نام آتا ہے تو انجینئر علی مرزا کے اندر کا بغض باہر آ جاتا ہے. اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی حدیث جا رہی ہوگی, وہ پلے ہی درجے کی ضعیف ہو, منگڑت ہو, موضوع روایت ہو, لیکن اگر وہ امیر معاویہ کے خلاف ہے تو انجینئر علی مرزا اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جیسے, یعنی اس کو بالکل صحیح سند پہ پہنچا دے گا اور بخاری سے بھی اوپر اس کو رکھ دے گا. آئیے اس روایت کی حقیقت جانتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کرا اور اس روایت کو منکر قرار دیا. اس کی وجہ یہی بتائی کہ یہ صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے. امام زاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ جس راوی نے اس کو ذکر کرا ہے سعید بن زمع کے بارے میں, یہ راوی بالکل بھی مشہور نہیں ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے. جو انسان قابل اعتماد نہیں ہے, آپ اس کی روایت کو سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ راوی سعید بن زمع صدوق تھا, تفرد کرنے والا تھا, اور جو راوی تفرد اور صدوق کا شکار ہوتا ہے اس کی روایت ضعیف مانی جاتی ہے. بلکہ اس روایت کو جھوٹا اور من گھڑت اور موضوع قرار دینے کے لیے اس کے مقابل صحیح حدیث ہیں گی جو اس روایت کو بالکل جھوٹا اور من گھڑت ثابت کرتی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی کا کام سونپا. یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا کلام لکھنے کے لیے چنا. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا, ہدایت یافتہ بنا اور اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے بچا. صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی بار 28 ہجری میں سمندری جہاد تبریز پر ہوا اور اس لشکر میں معاویہ خود امیر تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ 20 سال گورنر اور 20 سال خلیفہ رہے. اس 40 سال میں اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا. امام زاہبی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے زیادہ خلافت کے لائق کسی کو نہیں دیکھا. یعنی کہ آپ خود سوچئے, ایک عقلن بھی یہ بات کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ ان کو بد دعا دی, ان کے اوپر لعنت بھیجی اور اس کے بعد اتنی ساری ان کو فضیلتیں دی, ان کو دعا دی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بغض امیر معاویہ ہے کہ ایک من گھڑت روایت صحیح حدیثوں کے سامنے لا کے بٹھا دی اور امیر معاویہ کی دلوں سے محبت بالکل نکالتے جا رہے ہیں. یہ کام وہ ہے جو رافضی کرا کرتے تھے, اس لیے کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے ان کو نعوذ باللہ لعنت دی ہوتی تو ان کے دور حکومت کے اندر اتنا اسلام نہ پھیلا ہوتا. اور آج جہاں انجینئر علی مرزا بیٹھے ہیں وہ بھی بنو امیہ کی ملکیت ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو پہنچائیں صدقہ جاری سمجھ کے, تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان لوگوں کے سامنے آئے. جو من گھڑت باتیں لوگوں نے بتائی ہیں صحیح حدیث کے سامنے, صحیح حدیث کی روشنی میں ان کی عظمتیں بیان ہو سکے.